الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی اور بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے کہ جس خالق و مالک نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور اس دنیا میں اہل توحید بنایا، نبی کو ماننے والا بنایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم و معزز حاضرین جمعہ، عزیزوں، پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین مائیں بہنیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ خطبہ سماعت فرما رہے ہیں. اس سے پہلے آپ 2 خطبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سماعت کر چکے ہیں. آج یہ تیسرا خطبہ ہے جس میں آپ کو بیان کیا جائے گا کہ نزول وحی کے نازل ہونے سے ہجرت تک کا مختصر آپ کی زندگی کا سلسلہ، اس پر مختصر روشنی ڈالی جائے گی. پیارے بھائیوں، بزرگوں، انسانی تاریخ میں بہت سے عظیم واقعات پیش آئے، لیکن جو وحی کا واقعہ ہے وہ سب سے عظیم ہے. ایسے وقت میں اللہ نے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے اپنا کلام نازل فرمایا، اپنی ہدایت سے نوازا جب انسانیت کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. اس وقت کے لوگ اور سماج، سوسائٹی ایسے اصولوں کے لیے انہیں انتہائی زیادہ ضرورت تھی. وہ ظلم و زیادتی میں ڈوبے ہوئے تھے. زنا اور اسی طریقے سے بد اخلاقی ان کا سماج کا ایک فیشن کے طور پر میرے پیارے بھائیوں ناسور بن چکا تھا. وہ بچوں کو اور بچیوں کو ان کا حقوق دینے کے لیے تیار نہیں تھے. خواتین کو میرے پیارے بھائیوں مارا پیٹا جاتا تھا، ان کو بہت گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا تھا. تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور میرے پیارے بھائیوں گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پر لانے کا ایک بہترین ذریعہ نازل فرمایا کہ آپ کو اللہ نے وحی سے سرفراز کیا. پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ نے بچپن بھی سنا، اس کے بعد جوانی کے بہت اہم گوشے آپ نے سماعت فرمائے، اور اس کے بعد آپ نبی بنائے جاتے ہیں 40 سال کی عمر میں.
آپ کو اللہ تعالیٰ نے تربیت کی، آپ کو بہت اچھے انداز میں سنوارا، اور اس کے بعد اس انسانیت کو گمراہی سے نکالنے کے لیے آپ کو آئیڈیل اور پیشوا بنایا گیا۔ آپ غار حرا میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اکیلے اور تنہا وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں آپ پر پہلی وحی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ 30ویں پارے کی چند آیتیں اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ جو پہلی وحی ہے، آپ کو تعلیم دی گئی کہ آپ پڑھیے اور اس سماج کو پڑھنے والا بنائیے، ان کو گمراہی سے نکالیے، ان کو ضلالت سے نکالیے، ان کو بت پرستی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیے۔ پیارے بھائیو، پہلا ہی جو پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ تعلیم کا ملا، ایجوکیشن کا ملا، جہالت کو دور کرنے کا ملا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کی اور ایجوکیشن کی، علم کی ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی دوسری وحی بھی اپنے پیغام پر نازل کر سکتے تھے، لیکن آپ پر پہلی وحی علم کے بارے میں نازل کی گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں سے علم کا آغاز ہوا۔ لوگ ضلالت میں تھے، گمراہی میں تھے، انہیں میرے پیارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح تعلیم سے روشناس کرایا، اور ان کے بچوں کے مستقبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکور کیا، ان کے مستقبل کو میرے پیارے بھائیوں محفوظ کیا۔ ورنہ اس سماج میں نہ بچوں کا کوئی خیال تھا، نہ ماؤں بہنوں کا کوئی خیال تھا، نہ غریب کا کوئی خیال تھا، نہ بیٹیوں کا حق دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی، پہلا پیغام ہی یہ تھا کہ انہیں گمراہی سے، ان تمام غلط کاموں سے نکالنا تھا۔ تو آپ کو تعلیم کا پیغام دیا گیا، اور میرے پیارے بھائیوں، جب پہلی وحی آپ پر آئی، آپ پریشان ہوئے؟ کیوں نہ ہو پریشان، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا اگر پہاڑوں پر بھی اس کو نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہاں تو ایک آخری پیغمبر جو ہماری طرح تھے، جو بشر تھے، لیکن آپ کا مقصد عظیم تھا، آپ کا مشن عظیم تھا، آپ کا رتبہ عظیم تھا، آپ کا میرے پیارے بھائیوں قد بہت عظیم تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح اس طرح تھے جیسے ہمارا رتبہ ہے، نہیں، بلکہ آپ عزت میں، رتبے میں، مقام میں، احترام میں اس دنیا کے سب سے اعلیٰ انسان ہیں، لیکن ہماری طرح تھے۔ آپ صبح شام جب آپ کو ضرورت پڑتی کھانا کھاتے، آپ شادی کرتے، آپ بازاروں میں جاتے، آپ سوتے، ہماری طرح آپ کے 2 ہاتھ تھے، ہماری طرح آپ کے 2 پیر تھے، انسان کی طرح اللہ نے آپ کو بنایا تھا، لیکن رتبہ آپ کو بہت عظیم ملا تھا۔ پیارے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج کو تعلیم کے ذریعے سے ابھارنے کی اور ظلم و ستم کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ آپ کبھی کسی سے ڈرے نہیں، آپ نے جو ہے کہ حالات کا رونا نہیں رویا کہ یار میرے پاس تو جو ہے کہ والدین نہیں تھے، میرے بھائی ساتھ دینے والے نہیں تھے، گھر والے میرے ساتھ نہیں تھے، سماج میرے خلاف تھا۔ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں گے نوجوان بھائیو، بزرگوں، ماؤں بہنوں، کہیں کوئی ایک لائن آپ ایسی نہیں پا سکتے کہ آپ نے شکوہ شکایت کا کوئی سلسلہ شروع کیا ہو۔ جبکہ آپ کو جتنا پریشان کیا گیا، دنیا میں کسی کو اتنا پریشان نہیں کیا گیا، اور ہمیں تو اس کا 1% بھی لوگ پریشان نہیں کرتے ہیں۔ ہم اگر اہل ایمان ہیں تو میرے پیارے بھائیوں، اس دنیا میں بھی ہم آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن مشن کو بڑھانے کے لیے عمل ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے۔ ہم دعوت و تبلیغ کا ڈھنڈورا پیٹیں، لیکن عمل میں ہم بہت پیچھے ہوں۔ ہم اپنے سماجی جو ہمارا رتبہ ہے اس میں ہم گرے ہوئے ہوں، ہماری زبان کا جو مقام ہے اس اعتبار سے ہم گندی زبان کے مالک ہوں، ہم لوگوں میں بیٹھتے ہوں تو چھوٹے بڑے کا احترام نہ کرتے ہوں، اور پھر ہم ڈھنڈورا پیٹیں کہ نہیں ہم اسلام کا کام کریں گے، ہم دین پھیلائیں گے، تو ایسے دین نہیں پھیلتا ہے پیارے بھائیوں۔ یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا
کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اگر یہ دین ختم ہوگا، یہ مذہب اس دنیا سے اٹھایا جائے گا، اس دنیا کے بورے بستر کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ انہی لوگوں سے کام لیتا ہے جو اس کے مخلص بندے ہوتے ہیں، جو اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ میرے پیارے بھائیوں لوگوں کو تعلیم دی اور ان کے حوصلوں کو بلند کیا اور اپنے کردار کو سب سے اعلیٰ رکھا۔ کبھی جھوٹ نہیں بولا، غیروں میں دھوکہ نہیں دیا، کبھی سود نہیں کھایا، کبھی آپ نے حرام کا مال اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا۔ میرے پیارے بھائیو، اس سماج کو کبھی حرام کمانے کی ترغیب نہیں دی۔ اس سماج کو جو حرام کماتے تھے، جو سود پر چلتا تھا، کفار و مشرکین کا سماج، اس کو اس سود سے، اس حرام خوری سے، اس زنا سے، اس بدکاری سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیارے بھائیوں مکمل صاف کیا، کوشش کی، لگے رہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کتنے معاملات ہیں کہ ہم جو شریعت کے مطابق کرتے ہیں، ہم شادی شریعت کے مطابق نہیں کرتے، ہم چلتے یا کسی رستے پر ہم نکلتے ہیں شریعت کے حساب سے نہیں چلتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارا چہرہ مہرہ ایک مسلمان کا نہیں ہے۔ ہم ذرہ برابر اگر کسی نے ہمیں دھمکایا تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ اہل ایمان ڈرتے نہیں ہیں، اہل ایمان کسی کا خوف دلوں میں نہیں پالتے ہیں۔ جو نبی سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اخلاق کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں۔ پیارے بھائیو، دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 سال میں نبوت ملی۔ آپ نے جو پہلا پیغام دیا، دنیا سے ظلمت کو دور کرنا تھا، گمراہی کو دور کرنا تھا، ظلم کو ختم کرنا تھا، ہر ایک کو اس کا حق دلانا تھا، بچوں کو حق دلانا تھا، ماں و بہنوں کو حق دلانا تھا، اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا تھا۔ اب ہم سوچیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر کتنا کھرا اترتے ہیں، ہم کون سے راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کی سیرت کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم انسان ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اصلاح کریں، اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں۔ نوجوان بھائیوں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم بہت طاقتور ہیں اور بعد میں عبادت کریں گے، دین پر چلیں گے۔ آپ ایسا چہرہ بنائیں کہ جیسے شیطانوں کا چہرہ ہوتا ہے۔ نبی نے تو ہمیشہ اپنی چہرے پر داڑھی سجائی تھی۔ ارے مرد کی پہچان کیا ہے؟ داڑھی آتی ہے۔ عورت کی پہچان کیا ہے؟ داڑھی نہیں آتی ہے۔ اگر مرد بننا ہے تو داڑھی اپنے چہرے پر سجائیے۔ نبی کی زندگی ہمیشہ جو آپ کے اعمال تھے، جو آپ کی دعوت تھی، وہ داڑھی کے چہرے پر سجائے ہوئے تھی۔ کبھی آپ نے داڑھی کاٹنے کا کسی سے حکم نہیں دیا۔ تو اگر ہم نبی کو مانتے ہیں نوجوان بھائیوں، تو ہمیں اپنا چہرہ مہرہ اپنے پیغمبر جیسا بنانا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے نوجوان اس دنیا میں مختلف فتنے ہیں، ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نبی کی سیرت کو پڑھتے، اس پر عمل کریں گے، غور کریں گے، تو یہ فتنے ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک نوجوان غور کیجیے آپ، اللہ نے داڑھی دی ہمارے چہرے پر، مرد کے چہرے پر۔ ایک نوجوان داڑھی کو چھلاتا ہے، ایک دم صاف کر لیتا ہے۔ وہ کیا تعلیم دیتا ہے، کیا کوشش کرتا ہے؟ اللہ نے ایک فطری طور پر انسان کے چہرے پر داڑھی کو سجایا ہے، وہ اس کو چھلا کر یہ دعوت دیتا ہے کہ میں عورت ہوں، میرے اندر عورتوں جیسی صفت ہے، میں مرد بننا نہیں چاہتا۔ ارے پیارے بھائیو، ہم عقل مند ہیں۔ اگر داڑھی اللہ نے مرد کے چہرے پر دی ہے تو کیوں دی ہے؟ یہ مردانگی کی علامت ہے، یہ اخلاق کی علامت ہے، یہ دیندار کی علامت ہے، یہ نبی کی سیرت کو پڑھنے والے کی علامت ہے، یہ آخری امتی کی علامت ہے، ایک اچھے نوجوان کی علامت ہے۔ اگر داڑھی نہیں پالیں گے آپ چہرے پر تو میرے پیارے بھائیوں، نبی کی سیرت کو آپ اس انداز میں نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو پہلا آپ نے لوگوں کو تعلیم دی، انہیں ضلالت اور گمراہی سے نکالا اور انہیں باکردار بنایا۔ میرے پیارے بھائیوں، وحی کے بعد آپ نے خفیہ دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ ذرا غور کریں، آپ نے نبوت کے بعد آپ فوراً میدان میں نہیں آ گئے تھے، آپ دعوت کے لیے گھروں میں داخل نہیں ہو گئے تھے، سماج میں نہیں آ گئے تھے، بلکہ تقریباً 3 سال تک آپ نے پوشیدہ طور پر لوگوں کو دعوتیں دی۔ اسلام کی دعوت، نفرت کی دعوت نہیں،
ظلم کی دعوت نہیں، انصاف کی دعوت، محبت کی دعوت، میرے پیارے بھائیوں کریکٹر کی دعوت، اس سماج کو ایک لیول پر لانے کی دعوت، غربت سے ایک اچھے لیول پر لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 3 سال تک پوشیدہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ آج ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو دعوت تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے علماء کرام کو ساتھ میں لے کر، لیکن ضرورت ہے کہ پہلے ان حالات، ان ظروف کا مشاہدہ کیا جائے کہ جہاں آپ رہتے ہیں ان لوگوں تک دین کو کس انداز میں مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں، آپ سے میں سیدھا بات کروں گا اور سیدھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت سے بھائی مسجد میں آنا چاہتے ہیں، مسجد میں آ گئے، وہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف سے نظریں ان کی طرف گاڑے ہوئے ہیں، کوئی آنا بھی چاہتا ہے تو اسے آنا نہیں دینا چاہتے۔ اگر کوئی آ گیا کبھی، کوئی نیا بندہ، تو اس کو اس انداز میں میرے پیارے بھائیوں مخاطب کریں گے، اس سے بات کریں گے جیسا کہ وہ سب سے بڑے سرپنچ ہوں، ان کے پاس دین کا ہر عمل ان کے پاس ہے، جبکہ اگر غور کریں جو ایسے لوگ ہیں وہ دین کو سب سے بڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی آتا ہے کہ تو اس انداز میں مسجد میں نہیں آتا، تو مدد نہیں کرتا، تو ایسا نہیں کرتا، تیرا اتنا لڑکوں کا بیاہ ہو گیا، تو کیوں ہیلپ نہیں دیتا؟ ارے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، دعوت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ارے نبی نے تو نبی بننے کے بعد رب کا حکم تھا 3 سال تک پوشیدہ طور پر لوگوں کو دعوتیں دی، کبھی کسی کی بے عزتی نہیں کی۔ آپ پڑھیے سیرت، کسی ایک مسئلے کو بتائیے آپ کہ اللہ کے نبی نے کسی کو گالی بھی بکی ہو دعوت کے میدان میں۔ تو ہم کون سے بنے ہیں کہ ہم دین کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں کہ لوگوں کو مسجدوں سے دور کر دیں؟ ہم ایسی جماعت بن جائیں کہ یہ لوگ بد اخلاق ہیں، ان کے یہاں کردار نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے اگر کہیں ایسا موقع آئے تو اخلاق سے پیش آئیے، ان کا خیال کیجئے، ان سے سلام کلام کیجئے، ان کے بارے میں پوچھئے کیسے حالات چل رہے ہیں، بعد میں تبھی چیزیں ہونے والی ہیں۔ اگر آپ سماج میں رہتے ہیں تو اگر کوئی بات کسی کے سامنے رکھنی ہے آپ کو جو کھٹک رہی ہے، ضرور رکھیے، لیکن تنہائی میں۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں کوئی شخص آیا، جماعت میں کوئی شخص آیا، سب کے سامنے آپ نے اس کو بے عزت کر دیا، وہ کیا پیغام لے کر آپ کے پاس سے جائے گا؟ آپ کی جماعت کے بارے میں وہ لوگوں میں کیا پیغام دے گا؟ اپنے ذہن کے اندر وہ کیا سوچ ڈالے گا؟ یہ سبھی چیز سبھی عام لوگوں کے لیے بھی ہیں اور علماء کے لیے بھی ہیں۔ بہت سے علماء بھی ہیں کہ جو دعوت و تبلیغ کا اتنا جوش چڑھا رہتا ہے کہ وہ حکمت مصلحت کو نہیں جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، کوئی بھی شخص غلط ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر میں آپ کو سیدھا نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو گھماؤں گا گول گول، تو رب العالمین مجھ سے سوال کرے گا کل روز قیامت۔ اس ممبر پر چڑھ کر جو میں آپ کو اللہ کے نبی کی تعریف بیان کر رہا ہوں، اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اگر میں آپ کو حق نہیں بتاؤں گا، غلط کو غلط نہیں بتاؤں گا، تو میرا گریبان بھی رب کریم کل روز قیامت پکڑ لیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، صحیح بات کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، اخلاق کو ہمیں سنوارنا چاہیے، دعوت و تبلیغ میں وہ مشن اختیار کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ہمیں جو ہے کہ غرور اور گھمنڈ والا مسلمان نہیں بننا چاہیے۔ آپ کے پاس مال دولت ہے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ کی تعریف بیان کیجیے۔ ارے مالدار کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اچھا کہا ہے، اس مالدار کو کہا ہے کہ جس کے پاس مال بھی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہو اور لوگوں کو پریشان نہ کرتا ہو، سماج کے کام آتا ہو، تو ایسے مالدار بننے کی حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ مالدار بنو تو ایسا بنو۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس چند پیسے آ گئے، آپ کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، آپ سماج میں فتنہ برپا کر رہے ہیں، آپ بڑے چھوٹے کا احترام نہیں کرنا چاہتے، آپ غریبوں سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو پیارے بھائیوں، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ نہیں سکھاتی، بلکہ 3 سال تک آپ دار ارقم، ایک شخص کا گھر تھا، اس میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، خالص وہیں پر۔ باہر جا کر آپ میدان میں، فیلڈ میں نہیں گئے، سماج میں نہیں کودے، وہاں پر آپ نے مسلمانوں کو اچھا
مسلمان بنانے کی کوشش کی، ان کے اخلاق کو سنوارا، ان کے ایمان کو سنوارا، ان کو مضبوط نیم کے ذریعے میرے پیارے بھائیو مضبوط مومن بنایا۔ اس کے بعد جو پہلے لوگ مسلمان ہوئے، سب سے پہلے ان میں جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، علی رضی اللہ عنہ ہے، اسی طریقے سے اور چند صحابہ کرام ہیں جو مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا، لوگ بھی نہیں تھے، افراد کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے؟ اکیلا کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ چند لوگوں پر اللہ کے نبی نے انفرادی محنت کی، جو مکہ کے اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، جو ظلم کے خلاف ان کے یہاں میرے پیارے بھائیوں چیزیں پائی جاتی تھی، ان کے اندر اخلاق تھا۔ اللہ کے نبی دار ارقم ایک گھر کے اندر ان کو دعوت و تبلیغ دیتے، اخلاق کو سنوارتے، زمانے جاہلیت کی چیزوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے، سماج کے کام آنے والا بناتے، اچھا مکمل اہل ایمان ان کو بناتے۔ اور یہی جب بعد میں مسلمانوں پر پریشانیاں آئی، ان کو کاٹنے کی کوشش کی گئی، تو میرے پیارے بھائیو نبی کی تربیت ایسی تھی کہ کوئی بھی صحابی جو ہے کہ اسلام سے فرا نہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہ ہوتی آپ کے ساتھ، اخلاق نہ ہوتا صحابہ کرام کے ساتھ، تو دیکھیے اتنی پریشانیاں تھی کہ کسی صحابی کو کھڑا کر دیا جاتا اور 20 سے اس کو کسی آرے کے ذریعے کاٹ دیا جاتا، اتنی پریشانیاں تھی، لیکن کوئی صحابی دین سے نہیں پھرا، انہوں نے ہر چیز برداشت کی۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کا اخلاق، آپ کی تربیت۔ تو پیارے بھائیو ہمیں بھی اس اخلاق کی ضرورت ہے۔ ہم وقتی طور پر جذبات میں آ سکتے ہیں، لیکن دعوت کا جو طریقہ ہے اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے اخلاق چاہیے۔ ہم چاہیں کہ ایک ویڈیو کے ذریعے سے، ایک پیغام کے ذریعے سے ہم سبھی لوگوں کو اہل توحید بنا دیں گے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسلسل کے ساتھ محنت کی۔ مکہ میں آپ 13 سال تک محنت کرتے رہے، اور پھر جب مدینہ آپ گئے تو اس کا پھل آپ کو مدینے میں جا کے ملا۔ مکہ میں لوگوں نے پریشان کیا، آپ کو گالیاں دی، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو نہ جانے کیسے کیسے القاب سے نوازا، لیکن آپ نے کسی سے بدسلوکی نہیں کی، اخلاق کو ہمیشہ اچھا رکھا۔ تو ضرورت ہے ہم بھی اپنے اخلاق کو سنواریں۔ اگر ہم اس سماج کے لیے خیر کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں، اگر ہم نبی کی سیرت سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو پیارے بھائیو اپنے اخلاق کو سدھاریے، اپنے کریکٹر کو سدھاریے، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیے، انگیز کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے۔ ہمارے یہاں اتنی انانیت ہے لوگوں کے اندر کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پوری زندگی لوگوں سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہوگا وہ تو میرے پیارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو ایک بڑا مشن والا انسان بنیے، بڑی سوچ والا انسان بنیے، ایک دم ایک گھر میں قید ہونے والا انسان نہ بنیے کہ چھوٹی بات سے آپ تنگ آ جائیں، پریشان ہو جائیں۔ ارے نبی کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کتنی پریشانی آئی، آپ کے صحابہ کرام کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے خلاف جو ہے کہ لوگوں نے پنچایتیں جمع کی کہ بھائی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اہل مکہ نے کیا کیا کہ وہ آپ کے چاچا کے پاس لے کر کے گئے کہ بھائی منع کر لو اپنے بھتیجے کو ورنہ ایسا ویسا کر دیں گے۔ تو آپ کے چچا بھی تنگ آ گئے، آپ کو بلایا گیا کہ آپ ایسا کریے، تھوڑا اس مشن کو آپ ٹھنڈا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے کیا کہا ذرا آپ دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر چچا جان آپ میرے لیے احترام کے قابل ہیں، میرے لیے آپ سب کچھ ہیں، لیکن جو مشن مجھے اللہ نے دیا ہے، اگر یہ ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج رکھ دیں، اگر یہ کچھ بھی میرا کر لیں، لیکن میں اس مشن سے باز نہیں آؤں گا، میں اپنے اخلاق سے لوگوں کو بتاتا رہوں گا۔ تو پیارے بھائیو اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، اخلاق سب سے پہلے ہے۔ اگر ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے تو پھر ہم اس دین کا بھی کچھ کام نہیں کر سکتے، ہم سماج کے کام نہیں آ سکتے ہیں۔ ایسے ہی انانیت میں گھٹ گھٹ کر ہم موت کے قریب چلے جائیں گے، بڑھاپا آ جائے گا، مر جائیں گے، آپ کی دولت یہیں رہ جائے گی،
آپ کی زمین جائیداد یہیں رہ جائے گی، آپ کی بلڈنگ یہیں رہ جائے گی، اور ہمارا جسم جو ہے کہ قبر کے اندر، اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ جائے گا۔ پیارے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اپنے اخلاق سے تک پہنچایا۔ تیسرا جو دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا جو کام شروع کیا، 3 سال تک ایمان کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد آپ کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے، اللہ نے ان 3 سالوں میں آپ کو یہ وحی نہیں نازل فرمائی کہ آپ باہر نکلیے۔ 3 سال کے بعد آپ نے حکم دیا۔ سورہ حجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ باہر نکلیے، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیے، علی الاعلان پہنچائیے، لوگوں تک پہنچائیے کہ میں تمہیں حق بتانا چاہتا ہوں، میں تمہیں ضلالت گمراہی سے نکالنا چاہتا ہوں، اور مشرکین سے جو ہے کہ ان کی پرواہ نہ کیجیے، جو آپ کو طعنہ دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، ان سے دور رہیے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ اللہ نے یہ پیغام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ علی الاعلان جو ہے کہ میرے پیارے بھائیو دعوت تبلیغ کا کام کیجئے، اسلام کو لوگوں کو بتائیے، توحید بتائیے۔ تو آپ صفا پہاڑی ہے اس پر جا کر چڑھ جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اہل مکہ سے کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر میں یہ تمہیں حکم دوں، تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو سبھی جو کفار تھے، جو آپ کے دین کو نہیں مانتے تھے، کیا کہتے ہیں؟ ما جربنا علیک کذبا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کہتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو سب نے تصدیق کی کہ ہم سچ مانیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ موقع دیکھا کہ اچھا موقع ہے، آپ نے کہا تو پھر میں تمہیں ضلالت اور گمراہی سے نکالنا چاہتا ہوں، تمہیں جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کا راستہ بتانا چاہتا ہوں، تمہیں اخلاق کا راستہ میں بتانا چاہتا ہوں، تمہیں بت پرستی سے روک کر میں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا چاہتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بہت سے لوگ چونک گئے کہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ڈی این اے میں، ان کے خون میں تو بت پرستی تھی، ان کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو لہب نے بھی کہا، ارے اللہ کے نبی کو غلط لفظ استعمال کیے کہ اسی لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا۔ تو بہت سے لوگوں نے نہیں مانا، لیکن آپ نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ لیکن اس دعوت سے میرے پیارے بھائیوں اتنا اثر ہوا، فائدہ ہوا کہ پیارے بھائیوں پورے اہل مکہ کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ سے متاثر ہونے لگے، آپ کی دعوت کو ماننے لگے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کے بارے میں پڑھنے لگے، آپ کی باتوں پر غور کرنے لگے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کٹھور دل والے ہوتے، سخت ہوتے، بد کردار ہوتے، بد اخلاق ہوتے، کیا لوگ آپ کے قریب آتے؟ آپ کے قریب بھی نہیں آتے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے اگر آپ کٹھور دل والے ہوتے، سخت دل والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہیں آتے۔ تو پیارے بھائیو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان خطا کار ہو سکتا ہے، ہم سب خطا کار ہو سکتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیو ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ کہاں سے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے کردار سے متاثر ہونے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو دعوت و تبلیغ میں کام کرنا ہے تو ہم سب کو اپنے اخلاق کو سب سے اول رکھنا پڑے گا۔ اخلاق نہیں ہے، ہم دین کے لیے فتنہ تو بن سکتے ہیں، ہم دین سے لوگوں کو دور کر سکتے ہیں، لیکن ہم دین سے قریب لوگوں کو نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم نے توحید کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کو آخری نبی مانا ہے، ہم نے نور نہیں مانا ہے، ہم نے کتاب و سنت کے لیے میرے پیارے بھائیوں ان مساجد کے اندر قدم رکھا ہے، ہم نے شرک کے دروازے بند کیے ہیں، ہم نے قبر پرستی کو جو ہے کہ لات مار دی ہے۔ تو ہمارے لیے ضرورت سب سے زیادہ اخلاق کی ہے۔